کہ جنرل باجوہ نے کتنا پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تو عمران خان کا تختہ ابھی الٹنے والا تھا، لیکن میاں صاحب آپ کو زبیر عمر نے میرا صحیح طریقے سے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے کانوں میں اب کسی نے آواز ڈالی کہ میاں صاحب یہ زبیر عمر اس نے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کو وہ پیغام نہیں پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست میں آپ دائمی طور پر روٹ کر ناراض ہو کر ایک سائیڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر حکومت کے ساتھ ایک پیج پر، اداروں کے ساتھ ایک پیج پر آنا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت جس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھی اور کچھ ادارے بھی جس طرح سے بالکل تحریک انصاف کو پیچھے دھکیل رہے تھے، پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن ایسا موقع آ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ کو اپنے ساتھ بٹھانا پڑتا ہے۔ ایسا ہی آج بھی ہوا ہے۔ چین کے وزیر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، لیو جیان چاؤ، وہ پاکستان کے دورے پر ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے ان کو مطمئن کیا جانا تھا۔ اس حوالے سے ساری پارٹیاں ایک جگہ پر بیٹھتی ہیں، اسحاق ڈار وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ایک کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی آتے ہیں، دیگر بھی لیڈر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نقطہ نظر کا اور اپنی پارٹی کا موقف وہاں پہ رکھا۔ ایک بھی شخص کی طرف سے، ایک بھی پارٹی کی طرف سے اس معاملے کی سی پیک کی مخالفت نہیں کی گئی۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین کے وزیر کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہی کوئی تحریک انصاف کے علی ظفر نے بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہاں پہ سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ کل تک کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کا چین کا دورہ بہت زیادہ کامیاب رہا، جس طرح سے ان کے سفیر کی طرف سے کہا گیا کہ یہاں پہ سرمایہ کاروں کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس دورے کی کامیابی کی نقاب کشائی ہو گئی، جس طرح سے یہاں پہ دعوے کیے گئے تھے۔ اگر وہاں پہ سارا کچھ ایسے ہی ہوا تھا، ایسے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ہر صورت میں چینی یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہاں بھی انہوں نے بار بار یہی کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو اور ہمارے سرمایہ کاروں کو سیکورٹی فراہم کی جائے، یہ ان کی اولین شرط ہے، اور اسی کا اظہار انہوں نے اپنے خطاب کے دوران بھی کیا۔ علی ظفر کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ جس طرح سے چین کے وزیر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی ہونی چاہیے، پاکستان میں سیکیورٹی ہونی چاہیے، علی ظفر نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مختصر سی رپورٹ رکھتا ہوں کہ وہاں پہ کس نے کیا کہا، اسحاق ڈار کی طرف سے کیا کہا گیا، یوسف رضا گیلانی کی طرف سے کیا کہا گیا اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کیا کہا گیا۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے چین کا شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے جس طرح سے پاکستان کی حمایت کی ہے، خصوصی طور پر کشمیر کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، مولانا فضل الرحمان نے اس کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم بھی چین کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح چین پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں کھڑا ہے، تائیوان کے حوالے سے ہم چین کے ساتھ اسی طرح سے اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ رکھتا ہوں جس میں ہمارے زوما کی طرف سے وہاں پہ تقریریں کی گئیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینی وزیر کا دورہ باہمی اعتماد میں اضافے کا باعث ہے۔ چینی وفد کا دورہ پاکستان اور چین دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح کے روابط کا حصہ ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اس موقع پر چینی وزیر لیو جیان چاؤ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ مشاورتی میکانزم کے اجلاس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ پاکستان اور چین ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہیں۔ پاکستان اور چین کی ترقی دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ چینی قیادت دونوں ملکوں کی دوستی کو اہمیت دیتی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان معاہدوں سے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا۔ بہتر سیکیورٹی سے تاجر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں، صحافیوں، طلباء کو دورہ چین کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سی پیک نے پاکستان اور چین کے درمیان روابط کو مضبوط کر دیا ہے۔ سی پیک نے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے ڈیولپمنٹ اور ترقی کو فروغ دیا ہے۔
ایاز صادق نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور چین کے سیاسی روابط کے فروغ سے سی پیک کو استحکام ملے گا۔ PRI منصوبہ سے پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ سی پیک منصوبے سے غربت میں کمی، اقتصادی ترقی اور تجارت بڑھے گی۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سیاسی جماعتوں کا ایک میز پر بیٹھنا دو طرفہ سیاسی قیادت کے ایک پیج پر ہونے کی دلیل ہے۔ پاکستان کے مشکل حالات میں تعاون پر چینی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ پاک چین تعلقات کے حوالے سے پاکستانی قوم میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ پاک چین دوستی ہمارے باہمی اختلاف سے بالاتر ہے۔ پاکستان خطے میں تنازعات کے منصفانہ حل پر یقین رکھتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ چین نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی ہے، اور اس طرح پاکستان نے بھی تائیوان کے معاملے پر چین کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما ہینا ربانی خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سی پیک کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ عالمی منظرنامے میں پاکستان اور چین کا اہم کردار ہے۔ چین نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کی ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دو ملکوں کے درمیان دوستی بھروسے اور تعاون پر مبنی ہوتی ہے۔ تاریخ اس دوستی کا ثبوت ہے۔ سی پیک اس دوستی کا ویژن ہے۔ اس ملک کے بہترین اثاثوں میں سے ایک اس کا جغرافیہ ہے، اور سی پیک اس اثاثے سے بہترین انداز میں جڑا ہے۔ ہمیں اس سے کامیاب بنانا ہے۔ ہم پیش رفت دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی رفتار بہت آہستہ ہے، تو ہمیں اس رفتار کو بڑھانا ہے۔ اس منصوبے میں ہم سب کی دلچسپی اور دونوں ملکوں کے درمیان بہترین دوستی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہاں صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ چین سے دوستی ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہے، اور یہ غیر متزلزل ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز غربت کا خاتمہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں 3 بنیادی چیزوں اصلاحات، ترقی اور استحکام کی ضرورت ہے، اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ انہی 3 چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علی ظفر کی طرف سے کہا گیا کہ اس ملک کو دہشت گردی کے خلاف استحکام کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ ہمیں تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک جیسی قومی مقاصد کے لیے ہم آپ کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، اور کاروبار کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، جس کا مطلب ہے کہ عدالتیں آزاد کام کریں، معاہدوں کا احترام اور وعدوں کی پاسداری کی جائے۔ اس موقع پر عطا اللہ طارق کی طرف سے بھی چین پڑی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتیں سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے اپنی زبان کو بند رکھا گیا۔ انہوں نے تحریک انصاف پر کسی قسم کا الزام لگانے سے گریز کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حکومتی اکابرین ایک جگہ پر موجود ہوں اور تحریک انصاف کے خلاف بات نہ کریں، لیکن چونکہ وہاں پہ چین کے سفارتکار موجود تھے، اس لیے ان لوگوں کی طرف سے ان کے احترام میں خاموشی اختیار کی گئی، کم از کم تحریک انصاف کے خلاف جھوٹا پراپاگنڈا کرنے کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں زبیر عمر کے انٹرویو کی طرف۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بڑے بڑے انکشافات کر دیے ہیں۔ اس کو لے کر تحریک انصاف والے اور مسلم لیگ نون کے مخالفین بڑے جذباتی ہو رہے ہیں، بڑے جوش کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ جنرل باجوہ نے میاں نواز شریف کے ساتھ لندن جا کر ملاقات کی تھی۔ یہی انکشافات زبیر عمر صاحب کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اسی چیز کو لے کر ناقدین کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا پہلے 2020 میں یہ سازش تیار ہو چکی تھی، 2021 میں اس پر عمل درآمد ہو جانا تھا۔ زبیر عمر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی تو اس موقع پر انہوں نے تھوڑا سا شکوہ کیا کہ میں نے تو زبیر عمر کو کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کو ابھی دھڑن تختہ کر دیتا ہوں، ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیتا ہوں، لیکن آپ تک نہ جانے انہوں نے کس طرح سے بات پہنچائی۔ تو اس پر ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ناراض ہوئے ہیں، اور اس ناراضی کا اظہار میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اب کیا گیا ہو، جب ان کے لیے مسلم لیگ نون میں رہنے کے دروازے بند کر دیے گئے تو زبیر عمر صاحب مسلم لیگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں پہ بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ زبیر عمر آج جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ صداقت ہو۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں صداقت ہو، لیکن زبیر عمر صاحب کو اب کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس راز کو وہ منکشف کرتے؟ اس لیے وہ انکشاف کر رہے ہیں، اس لیے وہ راز کو تشت از بام کر رہے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو ایسے بندے کی بات پر کون یقین کرے گا
کہ زبیر عمر اس وقت بالکل خاموش رہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے یہ چاپلوسوں میں، ان کے خوشامدیوں میں شامل تھے۔ اب جب کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ اسی غصے کی وجہ سے میاں نواز شریف کو کسی نے یاد کرایا ہو کہ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ نے کتنا پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تو عمران خان کا تختہ ابھی الٹنے والا تھا، لیکن میاں صاحب آپ کو زبیر عمر نے میرا صحیح طریقے سے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے کانوں میں اب کسی نے آواز ڈالی کہ میاں صاحب یہ زبیر عمر، اس نے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کو وہ پیغام نہیں پہنچایا۔ ویسے یہ ممکن نہیں ہے کہ زبیر عمر کو یہ پیغام دیا گیا ہو کہ میں فوری طور پر عمران خان کا تختہ الٹنے والا ہوں، ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے والا ہوں، اور زبیر عمر نے یہ بات اپنے پاس رکھی، میاں نواز شریف کو نہ بتائی۔ زبیر عمر صاحب تو ایسے معاملے میں جتنے وہ میاں نواز شریف صاحب کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے چرنوں کو چھوا کرتے تھے، انہوں نے تو پہلی فلائٹ لے کے لندن پہنچ جانا تھا۔ تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب تک شاید یہ خبر پہنچی اور ان کو کسی نے بعد میں یاد کرایا کہ یہ زبیر عمر ہے، تو ان کو پھر مسلم لیگ نون سے چلتا کر دیا گیا، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ مسلم لیگ نون سے الگ ہو گئے۔ بہرحال زبیر عمر کے انکشافات پر یقین کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس موقع پر یہ بات کرنی چاہیے تھی جب ان کے اختلافات اتنے زیادہ شدت اختیار کر گئے کہ یہ مسلم لیگ نون میں نہ رہے، تو اس کے بعد یہ ایسے انکشافات کر رہے ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف والوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ چاشنی ہو، کچھ نہ کچھ اس میں دلچسپی ہو۔ اگلی بات آ جاتی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ہی کہ تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں کل سے عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے جائیں گے، احتجاج کیا جائے گا، تحریک چلائی جائے گی، مہم چلائی جائے گی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی حکومت جو پہلے ہی پریشان رہتی ہے، ان کی طرف سے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ بڑے بہادر بنتے ہیں، بڑے دلیر بنتے ہیں، بڑے جرأت مند بنتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کی پشت پر ہیں، جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس پر وہ عمل کرتی ہیں۔ تو ان میں وہ اپنے چچا والی، اپنے ابا جیسی جرأت ہے یا پھر بزدلی ہے؟ اس کو آپ ناظرین اپنی دانست میں کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی جرأت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ دفعہ 144 لگا دی ہے؟ تحریک انصاف نے آخر کار کر کیا لینا ہے؟ ایسی مجبور بے بس پارٹی جس کو جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر ان کا جبر دیکھیں، ان کا قہر دیکھیں کہ عمران خان کو جیل میں عید بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اتنے زیادہ یہ خوف زدہ ہو گیا کہ عمران خان جیل میں قیدیوں کے ساتھ عید پڑھے گا تو قیدیوں کو بھی وہ موٹیویٹ کر لے گا، قیدیوں کو بھی وہ ہپناٹائز کر لے گا۔ اگر موٹیویٹ کر لیتے، اگر ہپناٹائز کر لیتے تو کیا کر لیتے؟ جیل سے کیا باہر آ جاتے؟ تو اسی طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے جو مہم چلائی جانی تھی عمران خان کی رہائی کی، اس پر پابندی لگا دی گئی، دفعہ 144 لگا دی گئی۔ تو اگر ان کو اجازت دے دی جاتی تو کتنے کتنے بڑے اجتماعات ہونے تھے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات، کیونکہ پہلے ہی ان کا عرصہ یا تنگ کیا گیا ہے۔ تو مزید خوف زدہ ہو گئی یہ حکومت فارم 47 پر آنے والی۔ اگر یہ لوگ فارم 45 پر آئے ہوتے تو ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہوتا، کیونکہ ایسی تحریکیں ناکام بنانے کے لیے عوام کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور ایسی تحریکوں کی کامیابی کے لیے بھی عوام سامنے آئیں، عوام باہر نکلیں تو تحریکیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں فارم 47 والے؟ ان مظاہروں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ مظاہرے انہوں نے کیا کرنے تھے؟ جھنڈا لہرانے کی ان کو اجازت نہیں ہے، 2 2 4 4 کی ٹولیوں وہ نکلتے، نعرے لگا کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ بہرحال حکومت خوف زدہ ہو گئی اور حکومت نے دڑکی لگا دی، دوڑ لگا دی، بھاگ گئی۔ دفعہ 144 پنجاب میں نافذ کر دی گئی۔ خصوصی نشستوں کا کیس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 24 جون کو پھر سے سنا جائے گا۔ تو ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نشستیں نہ صرف یہ کہ دوسری پارٹیوں میں نہیں ملیں گی، بلکہ یہ تحریک انصاف کو سیٹیں مل جائیں گی، کیونکہ ججوں کی اکثریت، ان کی باڈی لینگویج سے یہی لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو سیٹیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایک اور بھی گیم کھیلی گئی ہے۔ قاضی فیصل صاحب 3 ججوں کو وہاں پہ لے گئے ہیں، ان میں سے 2 جج تو ایسے ہیں جو قاضی فیصل صاحب کے اس نقطہ نظر سے متفق نظر نہیں آتے۔
قاضی فیصل صاحب ذاتی طور پر تو تحریک انصاف کو یہ سیٹیں دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، لیکن ان کے باقی جج وہ اکثریت میں قاضی فیصل صاحب کے سامنے جس طرح سے بات کرتے ہیں، بینچ میں جس طرح سے بات کرتے ہیں، جس طریقے سے ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ چکا ہے، ان کی اکثریت تحریک انصاف کو سیٹیں لوٹانے کے لیے تیار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب بھی اکثریت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کورٹ رپورٹرز کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مندو خیل کی پوری کوشش ہے کہ یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہ ہو، عدالت تقسیم نہ ہو، کورٹ تقسیم نہ ہو، کورٹ متفقہ فیصلہ کرے۔ تو متفقہ فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو ان کا حق دے دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سا انصاف ہے کہ تحریک انصاف کے حصے کی سیٹیں آپ ان کو نہ دیں؟ اس کی تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن وہ سیٹیں آپ مسلم لیگ نون کو دے دیں، پیپلز پارٹی کو دے دیں، مولانا فضل الرحمان کو دے دیں اور MQM کو دے دیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں 24 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ کیس 24 تاریخ کو سنا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ 24 کے 2 دن کے بعد 27 تاریخ کو جج صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عدت کے دوران کا کیس کی سماعت بھی 27 جون کو ہوگی اور وہ بھی جلد فیصلہ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس پر فیصلہ دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان کو اس میں کس حد تک ریلیف ملتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔